کیونکہ سرکار آلودہ نہیں آئے، بالکل پاک اور معطر معمر مقدس مطہر آئے ہیں۔ اسی لیے شادی کہتا ہے حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ وہ رسول پاک علیہ السلام ہے، حسنت جمیع خصالہ، جن کی ساری ادائیں بھلی ہیں۔ آج تو بہت بڑا امیر بن کے، کبیر بن کے، آفیسر بن کے، آج کوئی شخص یعنی ملک کا سربراہ بن کے، ملک کا وزیر اعظم بن کے اعوذ باللہ، یا ملک کا کوئی اور بڑا فن خواہ افسر بن کے بڑا ٹیپ ٹاپ کے ساتھ رہتا ہے۔ چپ کر رہے، اپنی ماں سے پوچھ جب تو پیدا ہوا تھا تیرا حشر کیا تھا؟ تو ہے کیا ایسے؟ گندہ پیدا ہونے والا اس محبوب کے سامنے آتا ہے جو پیدا ہی پاک ہوئے۔ تو گندہ آیا، تو غلیظ آیا، تو پلید آیا، تو یہ پاک کیا گیا۔ محبوب پاک ہونے کو نہیں آئے، مصطفیٰ پاک کرنے کے لیے آئے۔ حضرات گرامی، حضور پاک کرنے والے آئے ہیں۔ قرآن شریف کی آیت ہو جائے، آیت پڑھوں گا ترجمہ سارا نہیں ہوگا، صرف اسی لفظ کا جو میرے موضوع کے مطابق ہے۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ ایک دوسری آیت، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، حضور ان کو پاک فرماتے ہیں۔ تو جو پاک کرتا ہو وہ خود پلید ہوگا، جو ان کو پلید کہے آپ نے جیسا کہ اس جیسا لامتی کوئی نہیں، وہ پردے دردے کا بے حیا بے غیرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، میرا مصطفیٰ کائنات کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، اور اگر خود انہیں ضرورت ہو پاک ہونے کی ظالموں تو پھر رب نے انہیں بھیجا کس لیے؟ جو خود آلودہ ہے وہ کیسے آکے پاک کرے گا؟ پاک وہی کرے گا جو پاک ہو کر آیا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، کسی کے میں دم خم ہے تو گریبان پکڑے، دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو فقیر کا دامن پکڑے، اس لیے کہ فقیر حقیر ہے لیکن فقیر کے کندمان محمد عربی کے نوکروں کے قدم ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، تو ایک مسئلہ بھی ہے، ناراض نہیں ہونا، میں مثال بیان کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں، چوپ کر دیں، یہی تو میں نے کہا تھا کہ ناراض نہیں۔ آپ نماز عشاء بعد نے جہاں پڑھی ہے، یہ زمین کا جانے کب سے دعائیں کر رہی تھی، مولا مجھے کسی دنیا دار کا ریزیڈنس نہ بنانا، مجھے مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے بسط بنا دینا۔ اور قسم لے لو، قسم لے لو، یہ مسجدیں ہماری اہل سنت کی، یہ رسول اللہ کے میلاد کا تبرک ہے،
گر وہ نہیں آتے تو یہ ٹکڑا مسجد نہیں بنتا تھا. گر ان کی جلوہ گری نہ ہوتی تو غلہ منڈی کی مسجد کبھی نہ ہوتی, کوئی مسجد نہ ہوتی, کیونکہ مسجد صرف ایک قطعہ اور ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے, مصطفیٰ کی جلوہ گری کے تجلی کی برکت کا نام ہے. سرکار فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. لی میں یہ یا جو ہے یہ متکلم کی ہے, مضاف الیہ ہے, اور لام جارہ اس پہ داخل ہے, لام جارہ اس پہ داخل ہے. لی اب اس کے ترجمے میں کئی ایک حقائق ہیں. ایک ترجمہ اس کا یہ ہے میری خاطر, لو جعلت لی میری خاطر, میری خاطر الارض مسجدا, رب کریم نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا. پہلی امتوں میں ایسا نہیں تھا. پہلی امتوں کے لیے مسجد وہی ہوتی تھی جو ان کے متعلقہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہو تعمیر کی, یا ان کے جہاں وہ خود نماز ادا فرماتے. وہ ہر کوئی ایسا نہیں ہے کہ فائل سیٹی والے اپنی مسجد بنا کے بیٹھ جائیں, ایسا نہیں ہوتا. بڑی دور تک دور جا کر مسجدیں بنتی تھی. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں جو علاقہ اللہ کریم نے میرے لیے, میرے صدقے, میری وجہ سے, میری امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. بتائیے یہ ان کی آمد کی برکت ہے یا نہیں ہے؟ توحید کے ٹھیکیداروں کو میں پوچھتا ہوں کہ تم توحیدی تو بنتے ہو, موحد تو بنتے ہو, ایاذم باللہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا رسول کریم علیہ السلام کی آمد کی برکت ہے یا نہیں ہے؟ جب تو پیدا ہوا تو بھی پلید, جب تو پیدا ہوا تیری والدہ محترمہ ایک وقت تک کے لیے نماز پڑھنے سے آ رہی. اشارہ سمجھیں آپ؟ تو جب پیدا ہوا ماحول متعفن, تو جب پیدا ہوا تیری والدہ نماز پڑھنے سے گئی, تجھے پاک کرنا پڑا. میرے آقا جب تشریف لائے رب نے زمین کو پاک کر دیا ہے, پاک کر دیا ہے. یہ میلاد مصطفیٰ کی برکات ہیں. جعلت لی الارض مسجدا و طہورا. ویسے قابو میرے آ گئے ہو, قابو آ گئے ہو. کیسے؟ مسیدہ نہ سن کے بعد لوگ کی ایسے وہ آندھنے چلو پروں نہیں نہ. اگر مسجد کا ہونا یہ سرکار کے قدموں کا تبرک ہے تو اللہ والو جو تبرک سرکار دے گئے ہیں اس میں آ کر اپنے آپ کو پاک تو کر لو. میری خاطر رب کریم نے زمین کو مسجد بنایا ہے. الحمدللہ یہ مسجد بھی ساری مسجدیں میرے آقا علیہ السلام کا تب سیدھی بات کہوں تو بات آگے ہے. مسجد وہ ہوتی ہے جس کا رخ قبلے کو ہو, قبلے کے بغیر مسجد نہیں ہوتی. محراب دلالت کرتا ہے رخ قبلہ کی, کعبہ ہو قبلہ ہو اس کی طرف اس کی محراب ہو تو پھر مسجد ہے. مسجد محراب کے بغیر نہیں ہوتی, اور محراب کا رخ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں ساری دنیا کی مسجدوں کا رخ کعبے کو ہے. کعبہ کعبہ نہ بنا جب تک کہ محمد عربی نہیں آئے. سید آدم نبی محترم علیہ السلام اللہ کریم فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ. بات میں یہ کرنا چاہتا تھا کہیں بھول نہیں گیا. بات یہ ہے آپ نماز عشاء پڑھ کے آئے ہیں یا یہاں پڑھی ہے, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. بے وضو پڑھی ہے, بے وضو پڑھی ہے, باوضو پڑھی ہے نا, باوضو پڑھی ہے. اور وضو پانی سے ہوتا ہے,
جیسا بھی ہو. آپ چپ کر گئے. پانی وہ وضو کے لیے ہوتا ہے جو خود پاک ہو. پاک پانی کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا. فائن سٹی کے گھروں سے متصل جو نالیاں چلتی ہیں ان میں جو پانی چلتا ہے وہ تو ناپاک ہے, اس سے وضو نہیں ہو سکتا. وضو اس پانی سے ہوگا جو خود پاک. اللہ فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ, میرا مصطفیٰ پاک کرنے کے لیے آیا ہے. تو اللہ کے بندو, جب ہمارا وضو پاک پانی کے بغیر نہیں ہوتا تو جس کو رب کریم نے مزکی بنا کے بھیجا ہے, پتہ چلا خدا کی خدائی میں سراپا تقدس مصطفیٰ. آپ پاک کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. حضرات گرامی, ابھی دوست نعرہ لگا رہے ہیں آمد مصطفیٰ, اور کھڑے رہ گئے ہو جن کی زبانوں پہ آمد مصطفیٰ کے نعرے ہیں. ہاں کھڑے رہ گئے, اچھے رہ گئے ہو. ان ماؤں کی گود میں آئے ہو جو سرکار کا نام سن کر ایسے مسکراتی ہیں جیسے ان پہ اللہ کی خصوصی رحمت ہوئی. کیوں؟ اس لیے آمد مصطفیٰ علیہ السلام یہ وہ مبارک ورد ہے 1 2 اور 3 جو حضور کی سنت ہے, رب کا دستور ہے. رب خود آمد مصطفیٰ کو بیان فرماتا ہے. اب 2 4 آیتیں ہیں جو پہلے پڑھی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتا ہے مجھے میری قسم ہے تمہارے پاس رسول عظیم تشریف لایا. اچھا جی, اللہ کریم کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ قسم کیوں فرماتا ہے؟ وہ تو ویسے ہی فرما دے تو بات سچی ہے. فَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا فَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ فرماتا ہے مجھ سے سچا زیادہ کون ہے؟ مجھ سے زیادہ سچا کون ہے؟ تو جب وہ سب سے سچا ہے تو اسے قسم کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فقیر فائن سٹی میں آیا آپ کے سامنے, جو مجھ فقیر کو نہیں جانتا وہ میں بات کروں تو وہ کہہ دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بے وضع سا پٹکا اس نے ساتھ پہ لپیٹ رکھا ہے, بڈھا آدمی ہے, یہ بات کرتا ہے اس نے بڑی بدنی کی ہے, پتہ نہیں صحیح بھی ہے کہ غلط ہے. تو میں کہتا ہوں مجھے خدا کی قسم ہے مسئلہ یہی ہے. تو پھر سوچتا ہے کہ یہ تو قسم کھائے جا رہا ہے, مسجد میں بیٹھ کے قسم کھاتا ہے. اور جب فقیر قسم کھائے اور میری بات کا وزن بڑھ جاتا ہے تو جب رب قسم فرمائے, حالانکہ اس قسم کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. رب ضرورتوں سے پاک ہے. جو محتاج ہو وہ رب نہیں, جسے ضرورت ہو وہ رب نہیں. رب ضرورت مند نہیں ہے, ضرورتیں پوری کرنے والا ہے. لیکن رب کریم نے قسم فرمائی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ. اگر توجہ ہے تو میں تھوڑا سا سفر کر سکتا ہوں. جب سرکار علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرماتا ہے تو عموماً قسم کے ساتھ, حضور کی شان بیان فرمائی تو قسم کے ساتھ. اکثر ایسا ہوتا ہے جب اپنی شان بیان کرتا تو قسم کوئی نہیں. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. وہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. قسم کوئی نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. قسم کوئی نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. قسم کوئی نہیں. اپنا ذکر فرمائے تو قسم کوئی نہیں, لیکن محبوب کا ذکر اکثر کرتا ہے تو پہلے قسم. یہ بھی 2 4 آیتیں ہیں.
آپ یاد رکھیں نہ رکھیں میرا فرض تو ادا ہو رہا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یاسین، اور میں نے سین کو لمبا کر کے پڑھ دیا ہے، قاری بیٹھے پکڑ لیں گے، سین پہ مد ہے، یا پہ مد نہیں ہے، یا لمبا نہیں کرتے، یاسین، یہ سین کو لمبا کیوں کیا؟ اس پہ مد ہے، یاسین والقرآن الحکیم۔ اللہ فرماتا ہے میں نے قرآن کی سون، اور یہ پنجابی کا ترجمہ ہے، کیا آپ پنجابی تھے پنجابی پاک کر رہے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم، مجھے حکمتوں والے قرآن کی قسم ہے۔ بے نیاز ادھر فرماتا ہے هو الذی لا الہ الا ہو، قسم نہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، قسم نہیں، سبحان ربک رب العزت اپنا ذکر کرتا ہے، قسم نہیں، لیکن محبوب کے ذکر کے لیے والقرآن الحکیم، مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے۔ مولا مسئلہ تو بیان کر دے جس کے لیے تو قسم فرماتا ہے، فرمایا انک لمن المرسلین، یا رسول اللہ آپ شان والے رسولوں میں سے ہیں، آپ عظیم الشان رسول ہیں، بقول امام اہل سنت۔ ہمارے دین نے یہیں سے استناد کیا ہے، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا۔ تورات آسمان کی کتاب ہے، انجیل آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، اور جناب محترم تورات آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، زبور آسمانوں سے نازل ہوئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے آسمانوں سے نازل ہوئے، لیکن جب قرآن آیا سارے ٹھپ ہو گئے۔ شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے ہمارا نبی، انک لمن المرسلین، بے شک تو شان والا رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے، یہ نہیں فرماتا تو بندوں جیسا ہے، تو عام جو لوگوں جیسا ہے، نا یہ مسئلہ اور تفصیلی ہے، ادھر تو نہیں جا سکتا میں، لیکن یہ تو عرض کروں کہ جہاں حضور کا ذکر ہو اکثر قسم فرماتا ہے، اکثر اپنا ذکر قسم کے وجہ سوچتے رہو، نہیں بیان کرتا ایک شخص میں سارا کچھ کیوں ایسے، یعنی دماغ میں ہوا لے کر بعض لوگ آتے ہیں، ہاں جی ایسے ہی کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا، کبھی جناب محترم مردہ بیٹھ گئے، کبھی گھٹنوں پہ سر رکھ لیا، ایسے بے نیاز بن کر اس محبوب کا نام سنتے ہو جس کی خدائی ساری کی ساری محتاج ہے۔
ادب سے سنو، محبت سے سنو، منگتے بن کے سنو۔ سب سے بڑا مانگتا فقیر ہے، آپ بھی مانگتے ہیں۔ شہنشاہ کونین کے حضور اپنے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ذرا محبت کے ساتھ حاضری دے، انشاءاللہ قیامت میں سرکار ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے یہ میرے مانگتے آئے۔ لبیک یا رسول اللہ، حضرات گرامی قسم ہے فالقرآن الحکیم۔ ابھی یاسین پہ تو بڑی لمبی بات ہو تو میں نے چھیڑی نہیں ہے، صرف اتنا ہی یاد کیا ہے فالقرآن الحکیم۔ مجھے حکمت والے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، یہاں بھی قسم ہے۔ اور بھی سن لیں، والقلم وما یسطرون۔ لو بھاگتے رہو پھرتے رہو، نون سے کیا مراد ہے؟ یہاں تو سیوطی گردن ڈال دیتا تو کون ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے مفسرین، جناب محترم فخر الدین رازی دم بخود ہے بولتا نہیں، یہاں بہت بڑا مفسر محمود علوسی بغدادی نہیں بولتا، اسماعیل حقی برسوی حنفی نہیں بولتا، سر جھکائے ہوئے نون۔ اس کا تو ترجمہ نہیں آتا، چلو مجھے بھی نہیں آتا۔ والقلم وما یسطرون، اللہ فرماتا ہے مجھے قلم کی قسم ہے، مجھے قلم کی قسم ہے، وما یسطرون، اور اس قلم سے جو لکھتے ہیں اس لکھے ہوئے کی قسم ہے۔ وہ تیرے اخبار لکھنے والے کی قسم نہیں ہے، وہ تیرے ناول کی قسم نہیں ہے، وہ تیرے نتیجہ فکر کی قسم نہیں ہے جو تو لکھے، نہیں۔ قلم سے مراد کن کے قدرت ہے، ما یسطرون سے مراد لوح محفوظ کا مرفوظ ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے فرشتوں کے لکھے کی قسم، لوح محفوظ کی قسم۔ یا اللہ کس بات پہ قسم ہے؟ کس لیے قسم ہے؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یا رسول اللہ یہ کافر بکواس کرتے ہیں جو آپ کو مجنون کہتے ہیں، میں ربوں کے قسم فرماتا ہوں آپ کا جنون سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ بھی ایک عظیم موضوع ہے قرآن پاک کا۔ دو مثالیں کافی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذکر فرمائے تو اکثر بغیر قسم کے، سرکار کا ذکر کرے تو اکثر قسم کے ساتھ۔ لما، کیا وجہ ہے؟ حضور کا ذکر قسم کے ساتھ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ گویا بتاتا چاہتا، بنایا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی شان میں شک نہ کرنا، ان کو طیبہ طاہرہ والدہ پاک کی گود میں آیا ہوا ہونے کی بنا پہ بکواس نہیں کرنا کہ اپنے جیسا ہے۔ ان کو دیکھ کر یہ مت کہنا کہ ابن عبداللہ صرف ابن عبداللہ ہی ہے۔ پاگلو یہ ابن عبداللہ تو حجاب میں ہے، یہ تو حجاب ہے۔ میں نے تو اپنے نور کو عبداللہ کی پشت کے پردے میں بھیجا ہے، حقیقت میں تو میرا نور ہے، حقیقت میں تو میرا نور ہے۔ یہ میں قسم فرماتا ہوں، شک نہ کرنا۔ تو یا اللہ اپنی شان بھی بیان کر دے، وہ بیان کرتا تو قسم ہی کوئی نہیں، وہ کیوں نہیں؟ فرمایا ضرورتی کیا ہے؟ اپنی شان میں مجھے قسم کی کیا ضرورت ہے؟ تو مولا ادھر جو فرمائی یہاں کیوں نہیں؟ فرمایا محبوب کی زبان سے سن لو، جو یہ کہہ دے وہی سچ ہے، مجھے قسم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رسول کون ہے مجھ سے پوچھو، رب کون ہے مصطفیٰ سے پوچھو۔ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا،
ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے. یہ سب حضور کا فیض ہے. لقد بات قسم سے چلی تھی. اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اگر کسی کو عربی جاننے کا بہت درد ہو تو اس سے بھی لمٹ لیتا ہوں. یہاں قسم کا تو لفظ نہیں ہے. تو کیسے کہتا ہے قسم ہے؟ یہ لقد جو کھڑا ہے جس کا اتنی بلندی ہے کہ ہمالیہ کی چوٹی بھی اس سے. اچھا ہمالیہ کچھ نہیں، یہ اتنا لقد کا دام اونچا ہے کہ عرش بھی اس سے نیچے. یہ اتنا ہے لقد. اللہ فرماتا لقد مجھے قسم ہے. رب نے قسم فرما کے ارشاد فرمایا جاءکم. تو بتائیے کبھی کسی نے یہ کہا ہے کہ رب نے کہ الحمدللہ کل رات میرا پوتا آیا ہے. یہ کل رات میرا بیٹا آیا ہے. وہ تو لاہور سے آتا ہے، وہ تو پاک شریف سے آتا ہے. ارے جو پیدا ہوتا ہے اسے آیا نہیں کہتے. اگر کہتے ہیں تو مجھے بتاؤ. یہی کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا. آیا آیا وہ نہیں جو پیدا ہوا. پیدا ہونے والا اب پیدا ہوا ہے، آنے والا بہت پہلے سے ہے. وہ بہت پہلے سے ہے. آپ کو یہ کہہ دے کہ فائن سٹی کی نور المساجد غوثیہ میں محمد محفوظ اللہ کا آیا. وہ اللہ کے بندے میں 1940 کی پیداوار ہوں، بڑھا ہو گیا ہوں، میں کو آج تو نہیں پیدا ہوا. آیا ہوں، آنے والا آتا ہے، وہ پیدا پہلے ہوتا ہے. رب کریم میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بتائے رب نے یہ کہا ہو کہ مصطفیٰ پیدا ہوا. جہاں ذکر کرتا ہے لقد جاء تشریف لایا. وہ تشریف لائے ہیں. 12 ربیع الاول شریف کی سویر کو حضور تشریف لائے ہیں. اس لیے یہ محبت والے آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ. یہ سرکار کی آمد کو بیان کرتے ہیں. صرف پنجابیوں نے نہیں، اردو میں نہیں، فارسی والوں نے بھی کہا، شیخ سعدی کی زبان والوں نے کہا، مولانا جامی کی زبان والوں نے کہا. کیا کہتے ہیں؟ نور آمد نور آمد از خدا احمد مرسل محمد مصطفیٰ. نور آیا نور آیا. کیا نور نور ہے؟ نور آیا نور آیا. نور تو آپ کے پاس بھی ہے. یہ وابڈے کا نور ہے. یا پہلے لالٹینی ہوتی تھی، مٹی کا تیل اس میں بتی ڈال کے چلاتے تھے، یا سروں کا تیل، سرسوں کا تیل، اس کی بتی کو لو لگاتے تھے. وہ تیل ہے. بتی چوہا کھینچ کے لے گیا پھر بھی بجھ گیا. اگر تیل ختم ہو گیا پھر بھی بجھ گیا. اگر ڈالٹین کا مٹی کا تیل ختم ہو گیا وہ بھی بجھ گیا. میرے دوستوں کیوں فرش کی کیا بات کروں. سورج طلوع ہوا یہ بھی ڈوب گیا، چاند طلوع ہوا یہ بھی ڈوب گیا، ستارے جھلملائے یہ بھی سورج کی چمک دمک میں چھپ گئے. لیکن میرے آقا آئے. خدا کی قسم جب سے اب تک چمک رہے ہیں، قیامت تک چمکتے رہیں گے. اور صرف حضور علیہ السلام کے نور نے ہمارے گھروں کو نہیں چمکایا، ہمارے دلوں کو بھی چمکایا ہے. وہ ڈاکدار اقبال ہے جس کو کالج کی دنیا بڑا مانتی ہے. ڈاکدار صاحب جی وہ